عبداللہ آج صبح سے ہی بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے گاؤں ماموں کے گھر جا رہا تھا۔ گاؤں کے ہرے بھرے کھیت اور ندی نالے، گاؤں سے بہت دور ایک گھنا جنگل، یہ سارے مناظر عبداللہ کو بہت اچھے لگتے تھے۔ اور پچھلی دفعہ تو عبداللہ کے ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ ملنے آئے گا تو اسے جنگل کی سیر کروائیں گے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ اپنے امی اور ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچتے ہی عبداللہ سیدھا اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے لپٹ گیا اور ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ ماموں نے ہنستے اور مسکراتے ہوئے عبداللہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، آؤ بیٹا، ہمیں تو اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن آپ تھوڑا آرام کر لیں تاکہ سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، ہے نا؟ تھوڑے آرام کے بعد جب عبداللہ اپنے ماموں جان کے ساتھ جنگل میں سیر کے لیے نکلا تو جنگل میں ہرے بھرے پھول، خوبصورت پرندے دیکھ کے عبداللہ بہت خوش ہوا اور مختلف پرندوں کے نام اپنے ماموں جان سے پوچھنے لگا۔ درخت کی شاخ پر بیٹھا ایک پرندہ عبداللہ کو بہت اچھا لگا۔ عبداللہ نے اس پرندے کا نام جب اپنے ماموں جان سے پوچھا تو ماموں جان نے کہا، بیٹا اسے ہدہد کہتے ہیں۔ عبداللہ، آپ کو پتا ہے اس پرندے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نمل میں آیا ہے۔ ماموں جان، ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا ہے؟ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ، آج آپ کو وہ واقعہ تفصیل سے سناتا ہوں۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی اور آپ کا حکم جانور، پرندے اور بڑے بڑے جنات بھی مانتے تھے۔ ایک بار کئی دن گزرنے کے بعد ہدہد کو نہ پایا تو آپ نے باقی جانوروں سے اس کا ذکر کیا اور نہ آنے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا، جی ہاں، ہدہد تو واقعی غیر حاضر ہے۔ سب نے کہا ہدہد کو اس کی غیر حاضری کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو اس کو ضرور معاف کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا نہایت عاجزی کی حالت میں زمین پر پر پھیلا کر دم نیچی کر کے حضرت سلیمان کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے۔ یہاں سے کافی دور ایک سبا نامی ملک اور وہاں کی حکومت ایک بلقیس نامی عورت کے پاس ہے اور اس کا ایک بہت بڑا عالیشان تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جس نے زمین آسمان سب جاندار بنائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ بات میں کیسے مان لوں جو بات تم نے کہی ہے؟ وہ سچ ہے، لہٰذا تم میرا یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ جب ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ملکہ بلقیس نے خط پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا، سلیمان کی طرف سے اللہ جو بڑا مہربان ہے اس کا حکم ہے کہ ہمارے سامنے سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے پھر اپنے وزیروں، مشیروں اور بڑے بڑے کمانڈروں کو جمع کیا اور کہا، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس بات کا کیا جواب دینا چاہیے؟ تمام لوگ جواب دے رہے تھے کہ ہماری فوج تو طاقتور ہے اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے اور مال و دولت کی بھی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو آپ فیصلہ کریں گی ہمیں قبول ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ایک بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی بادشاہ حملہ کرتا ہے تو اس ملک کو اجاڑ دیتا ہے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جنگ کی صورت میں یہی سب کچھ ہوگا اور ایسا ہی ہوگا، اور میں کوشش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں۔ تو بیٹے عبداللہ،
ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیرے، جوہرات اور سونے چاندی کے تھال تحفے میں بھیجے۔ ملکہ بلقیس کا خیال تھا کہ وہ اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو اس مال و دولت میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ جب یہ سارا مال و دولت آپ علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ مجھے مال و دولت کا لالچ دیتے ہو، جاؤ یہ سب واپس لے جاؤ اور کہو کہ میں جنوں اور انسانوں کا ایک عظیم الشان لشکر لاؤں گا اور تمہارے ملک سے تمہیں ذلیل و خوار کر کے ملک سے باہر نکالوں گا۔ جب قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا واقعہ سنایا اور حضرت سلیمان کا پیغام پہنچایا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اگر اس ملک میں رہنا ہوگا تو اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان سے ملنے اپنے وزیر کے ساتھ چل پڑی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فوج کے سرداروں سے کہا، تم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے ملک سے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ اس میں سے ایک جن نے کہا، جب تک آپ اس مجلس سے اٹھیں گے تو وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا، نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو وہاں موجود ایک سردار نے کہا، جتنی دیر ایک پلک جھپکتی ہے اتنی دیر میں اس تخت کو میں لا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے تخت لانے کے لیے کہا تو وہ پلک جھپکتے ہی تخت آپ کے سامنے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھتے ہیں ملکہ بلقیس اپنے تخت کو کیسے پہچانتی ہے، اور پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ایسا محل تعمیر کروا دیا جو مکمل شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین بھی شیشے کی تھی جس کے نیچے پانی لہریں مارتا اور مچھلیاں گھومتی پھرتی تھیں۔ جب اب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس تخت کو پہچانتی ہو؟ ملکہ بلقیس اس تخت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس کو دیکھ کر کہا، لگتا تو میرا ہی ہے، لیکن مجھ سے پہلے یہ کیسے پہنچ گیا؟ جب ملکہ بلقیس شیشے کے محل میں داخل ہونے لگی تو وہ سمجھی کہ نیچے پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چلی آؤ، یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشے کا بنا ہوا ایک فرش ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کرنا چاہیے۔ عبداللہ یہ واقعہ انتہائی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ فوراً بول اٹھا، ماموں جان، کیا ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں عبداللہ بیٹے، ملکہ بلقیس یہ سب دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ اور بیٹا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور ہمیں گھر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ چلو چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسے لگی؟ کمنٹ کر کے ہمیں لازمی اپنی قیمتی رائے کا بتائیں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک اس کو شیئر بھی کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔